الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم نے آگاہ فرمایا ہے کہ گناہ بھی ایک زہر ہے، اس کا ریئیکشن دیر سویر میں ضرور ہوا کرتا ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون، جسمانی لحاظ سے کچھ مادی چیزیں جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور جب آدمی اسے استعمال کر لے تو دیر سویر میں اس کا ریئیکشن اثر ضرور آتا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی زندگی میں اثر ضرور دکھاتی ہے، اس کا بھی اثر ہے، دیر سویر ہوتی ہے لیکن اس گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من عصى اللہ سلط اللہ علیہ جندیان، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس پہ 2 لشکر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے دل پہ مسلط رہتے ہیں، اور اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے۔ اور وہ کیا ہیں 2 لشکر؟ فرمایا الہم والحزن، وہ غم ہے، وہ بے چینی ہے۔ یہ ایسے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا، غم اور حزن اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ ہم کہتے ہیں کسی ماضی کا غم، کسی چیز کے نہ ملنے کا غم، ہم کہتے ہیں مستقبل کا غم، اور حزن کہتے ہیں کسی ماضی کا غم لگا ہے، دکھ لگا ہے، کھائے جا رہا ہے اندر سے، اور ہم ہے مستقبل کا خوف ہے، آئندہ کے حالات کا ڈر ہے، صحت کا ڈر کھا رہا ہے، مال کا ڈر کھا رہا ہے، معاش کا خوف کھایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کون کون سا خوف کھایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ یہ 2 لشکر اس کے دل پہ مسلط کر دیتا ہے، اور جو اسے ڈستے رہتے ہیں، پریشان رکھتے ہیں، اور اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑتے جب تک کہ یہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ المعاصی تضعف القلب، گناہ آدمی کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، گناہ آدمی کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، اور پھر اسے کون سی بیماریاں لگتی ہیں؟ اسے ہم لگتا ہے، حزن لگتا ہے، اس کے اندر عجز آتی ہے، یعنی وہ نیکیوں سے عاجز ہو جاتا ہے، کسل آتا ہے، نیکی کا ارادہ ہی نہیں کر پاتا، اس کے اندر جبن آتا ہے، جبن، اپنی صحت سے، اپنی قوت سے جہاں نفع اٹھانا ہوتا ہے نہیں اٹھا سکتا، بزدلی آ جاتی، اس کے اندر بخل آ جاتا ہے، جہاں مال سے نفع اٹھانا ہے نہیں اٹھا پاتا، اس کی زندگی میں غلبت الدین وقہر الرجال، اس کی زندگی میں قرضے آ جاتے ہیں، اس کی زندگی میں ناحق لوگ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ المعاصی تضعف القلب، جب یہ دل گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اسے یہ بیماریاں لگتی ہیں۔
جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں جب اس کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو پھر یہ ساری بیماریاں گھیر لیں گی، پھر اسے بہت جلدی یہ بیماریاں اس پہ مسلط ہو جائیں گی، اور چونکہ وہ جڑ ہے قوت کی اور طاقت کی، جب وہ چلی جائے پھر اس کے اثرات کئی ساری بیماریوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب بندے کا دل کمزور ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پھر وہاں ہم آتا ہے، وہاں حزن آتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والا غم اور ایک انجانا سا خوف، ایک انجانی سی بے چینی، یہ دل جب کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ بیماریاں لگنے لگتی ہیں۔ والعجز والکسل، نیکی کا ارادہ ہی نہیں کر پاتا، کسل، نیکی کا ارادہ ہی نہیں کر پاتا، اور اس پر کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ عجز، نیکی سے بالکل ہی عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ والبخل والجبن، اس کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، اس کے اندر بخل آ جاتا ہے، اور کوئی ناحق اس پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے پریشان رکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اور جب آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ان ساری کمزوریوں کو کھینچتا ہے، یہ ساری بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، دشمن اس کی اس حرکت پر خوش ہو رہا ہے، اس کا دشمن اس کی اس حالت پہ خوش ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود کہتے ہیں، قسم ہے میری عزت کی اور میرے جلال کی، قسم ہے میری عزت کی اور میرے جلال کی، کہ جب بندہ ایسی حالت کی طرف چلا جاتا ہے جو حالت مجھے پسند تھی، اور پھر ایسی حالات کی طرف چلا گیا جو زندگی مجھے پسند نہیں، اور جو اعمال مجھے پسند نہیں، اور جو حالت مجھے پسند نہیں، تو پھر میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں بھی پھر اس سے وہ حالات لے لیتا ہوں جو اسے پسند تھے، اور ان حالات میں اسے پھینک دیتا ہوں جو اسے پسند نہیں ہو۔ من غیر غیر علی، جو خود اپنی حالت بدل دے گا اللہ بھی اس کی حالت بدل دے گا۔ نیکی کر رہا تھا، گناہوں میں چلا گیا، شکر کر رہا تھا، ناشکری کی طرف چلا گیا، تو پھر اللہ کی بھی نظام ہے، اللہ عافیت اٹھا لے گا، عقوبت میں ڈال دے گا، سکون اٹھا لے گا، پریشانی میں ڈال دے گا، عزت ہٹا لے گا، ذلت میں ڈال دے گا۔ من غیر غیر علی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تو تمہاری حالت خراب نہیں کرتا جب تک کہ تم اپنی حالات خود خراب نہ کرو۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تو کسی بندے پہ زیادتی نہیں کرتا، نہ انصافی نہیں کرتا۔ یہ اپنا بویا ہوا ہے وہ آج کاٹنا پڑ رہا، جو بویا ہے وہ آج کاٹنا پڑ رہا۔ با اختیار حکمران اس کی نافرمانی اور اس کی حکم کی عدولی کو آدمی کو کچھ وقت دیتا ہے اور کچھ اہمیت دیتا ہے کہ قانون شکنی اور پھر قانون کی خلاف ورزی کچھ اہمیت دیتا ہے، اور کوئی آدمی بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرے اور یہ سمجھے کہ اس کا میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوگا، تو میرے عزیزو یہ بڑی بھول ہے، یہ بڑی بھول ہے اور بہت ہی بڑی بھول ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون،
اللہ نے یہ اعلان کر رکھا، یہ آگاہ فرما دیا، دیکھو گناہ کرو گے سزا آئے گی، دیر سویر ہوگی۔ اگر اپنی زندگی محفوظ کرنا چاہتے ہو، نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی ایسی ہے جیسے آدمی قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب آدمی اس قلعے سے نکلتا ہے، امن کے اس قلعے سے نکلتا ہے، سکون کے اس قلعے سے نکلتا ہے، پھر اسے خوف کے اور اندیشے اسے گھیر لیتے، پھر اس کے لیے کوئی حفاظت نہیں، پھر اس کے لیے کہیں سکون اور چین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نیکی کی زندگی دے دے اور وہ بیمار ہو جائے، نیکی کی زندگی دے دے، تقوی کی زندگی دے دے، پرہیزگاری کی زندگی دے دے، اور پھر اس کے کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، وہ ایسی ہے جیسے گھڑی آپ پانی میں رکھیں، اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ گھڑی واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نیکی کے قلعے میں زندگی دے دینا بھائی، اور دائیں بائیں اس پر کوئی مصیبتیں اور بیماریاں بھی آ جائیں، لیکن اس کا دل غم پروف ہوتا ہے، اس کا دل غم پروف ہوتا ہے، اس کا دل خوف پروف ہوتا ہے۔ یہاں خوف نہیں آتا، یہاں بے سکونی نہیں آتی، یہاں بے چینی نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے امن دے رکھا ہے، تطمئن القلوب ہے، یہ اسے امن مل چکا ہے۔ بیماری اس کی زندگی میں بھی آئے گی، بیماری اس کی زندگی کے اندر بھی آئے گی، لیکن یہ دل مطمئن ہوگا، اور سچ کہہ رہا ہوں بیمار بھی نہیں، بظاہر سب کچھ گھر میں نظر آ رہا ہے، زندگی میں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کا ریئیکشن ہوگا، یہاں ایک خوف ہوگا، یہاں ایک غم ہوگا، یہاں ایک حزن ہوگا، یہاں ایک بے چینی ہوگی، یہاں ایک بزدلی ہوگی، یہاں ایک بخل ہوگا، اور اس گناہ کی نحوست ہوگی، نیکی کی طرف قدم ہی نہیں اٹھے گی، اس گناہ کا ریئیکشن ہوگا کہ زہر بھی کھا رہا ہے اور اسے نکال بھی نہیں پا رہا، توبہ بھی نہیں کر رہا، معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ تو اللہ کی نافرمانی کا ریئیکشن ہے، المعاصی تضعف القلب، یہ گناہ آدمی کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، پھر یہ بیماریاں لگتی ہیں، پھر یہ ریئیکشن آتا ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا، جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو تو بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، اس پہ تو پورا اعتماد ہے، اور اس پر تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں کا ریئیکشن ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جب رجب کا مہینہ آتا، رجب کا مہینہ، تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان، اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، میرے شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے رمضان کا مہینہ دے دے۔ مہینوں پہلے اس مہینے کا انتظام ہوتا، کھیتی کرنے والا کاشتکار ہوتا ہے نا، اور جب وہ اس بات کی فکر کر لیتا ہے، اس بات کی فکر کر لیتا ہے کہ کھیت اچھا ہو، پھل پورا آئے، آبیاری اچھی ہو، تو پہلے اس زمین کی صفائی کرتا ہے، اچھے انداز سے اس زمین کی صفائی کرتا ہے، تاکہ جب بیج ڈالو نا، کھیتی پوری آئے، جب بیج ڈالوں تو اس کی کھیتی پوری آئے، پہلے محنت کرتا ہے، وہ صفائی کرتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، اس کے دائیں بائیں حفاظت کے نقشے بناتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے، اپنی امت کو سمجھایا ہے، بڑی خوبصورت ماحول آ رہا ہے، بڑا شاندار موسم آ رہا ہے، ابھی سے کوشش کرو اپنے دل کی دنیا کی جو زمین ہے نا، اس سے جتنے کانٹے ہیں، جتنی گندگیاں ہیں، یہاں گناہوں کی جتنی ظلمتیں ہیں، جس قدر ہو سکتا ہے اسے صاف کرنا شروع کرو،
تاکہ پھر جب یہاں انوار و برکات کا بیج ڈلے گا اس میں بڑی روشنی ہوگی، اس کی بڑی برکتیں ہوں گی، اس کی پھر بڑی طاقت ہوگی۔ ورنہ تو آتا ہے یہ موسم چلا جاتا ہے نا، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے، وہ مبارک زندگی ہوتی ہے جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی، جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی، چاہے وہ نافرمانی خالق کے حق میں ہے چاہے وہ مخلوق کے حق میں۔ گناہ گناہ ہے بھائی، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بھائی، کوئی ایسا نہیں کرتا کہ چھوٹی چنگاری ہے اسے کپڑوں میں رکھ لو، اسے بیگ میں رکھ لو، اسے بستر پہ رکھ لو۔ وہاں تو عقل کام کرتی ہے نا میاں، چھوٹی چنگاری سے بھی بڑی آگ بھڑک جاتی ہے۔ اگر اس سے غفلت کی اس سے پورا گھر خاکستر ہو جائے گا۔ اور یہاں رواج عجیب چل پڑا ہے جو سبھی کر رہے ہیں نا بھائی، میں بڑے گناہ تو نہیں کر رہا نا، اللہ کریم کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ارے سارے گناہ چھوڑ دو، ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، چھپی ہوئی ہیں یا خلوتوں اور تنہائیوں کے ہیں، جسم کے ہیں یا باطن اور دل کے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر ایک کے اندر زہر کا اثر ہے۔ چھوٹا سانپ ہے گھر میں آنے دو کوئی بات نہیں، بڑا سانپ ہے اس سے بچنا چاہیے، چھوٹا سانپ ہے کوئی بات نہیں آنے دو، نا بچے ہیں بچیاں ہیں، اس کے اندر بھی زہر ہوتا ہے، جان لے لے گا، جان لے لے گا۔ وہاں عقل کام کرتی ہے، چھوٹا سانپ زہر اس میں بھی ہے، وہاں تو بڑی عقل سے کام لیتا ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے، اللہ کے رسول کہہ رہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی اور بہت ہی بڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے لیے دعا دی تھی، اور صحابہ میں قرآن فہمی میں اور قرآن کی تفسیر میں سب سے آگے امام المفسرین تھے، امام المفسرین۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ایک شخص ہے نفلی عبادات بہت کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، دوسرا شخص وہ ہے جس کی زندگی میں فرائض اور واجبات ہیں، نفلی عبادت تو زیادہ نہیں کر پاتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا، ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ خطرات سے محفوظ کون ہے؟ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اور دوسرا آدمی نیکی زیادہ تو نہیں کر پا رہا نفلی لیکن گناہ بھی نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو شخص گناہ نہیں کرتا اگرچہ نفلی عبادات کی کثرت نہیں، وہ زیادہ محفوظ ہے، وہ زیادہ محفوظ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر نفلی عبادت زیادہ نہ بھی ہو پائی تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ کے لیے کچھ ایسا ہو جائے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی، ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ کچھ صبح ایسا کر لیں، کچھ شام ایسا کر لیں، کچھ اپنی زندگی کے ہفتے مہینے ایسے کر لیں کہ ہماری زندگیاں گناہوں سے پاک ہونے لگ جائے، پھر دیکھیے اس زندگی کی لطف بھی ملے گا، اس زندگی میں برکتیں بھی ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کی برکتیں اس پہ ہوتی ہیں۔ اور برکت کس کا نام ہے؟ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن اللہ اس کا نفع بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کا نفع بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کا فائدہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب گناہوں کی نحوست ہوتی ہے تو نعمتوں کے نقشے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں نفع ختم ہو جاتا ہے، اس میں زندگی کا لطف اور مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں نیکی اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے خطا اور گناہ پر سچی ندامت اور شرمندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔